خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسی کیفیت پر بات کرنے جا رہے ہیں جو شاید ہم سب کی زندگی میں کبھی نہ کبھی آتی ہے۔ یہ جاننا کہ کوشش کب ختم کرنی ہے۔ وہ کون سا لمحہ ہے جب آپ کو یہ تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اپنی طرف سے سب کچھ کر لیا اور اب نتیجہ آپ کے ہاتھ میں نہیں۔ اس سوال کو سمجھنے کے لیے آج ہمارے پاس 3 بہت مختلف قسم کے ذخائر ہیں۔ پہلا اور سب سے اہم قرآن مجید کی سورہ الاعراف کی آیت نمبر 93 ہے۔ یہ ایک پیغمبر کی جدوجہد کے بالکل آخری لمحات کو بیان کرتی ہے۔ دوسرا، ہم لیڈرشپ کوچ سائمن سینیک کے ایک مشہور مضمون کو دیکھیں گے۔ اور آخر میں ماہر نفسیات ڈاکٹر ہنری کلاؤڈ کی کتاب باؤنڈریز سے بھی ایک تصور لیں گے۔ تو آج ہم ان تینوں کو ملا کر یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ فرض پورا کرنے اور نتیجے کو قبول کرنے کا اصل مطلب کیا ہے۔ تو چلیں اس آیت سے شروع کرتے ہیں جو آج کی ہماری گفتگو کا مرکز ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جیسے کسی ڈرامے کا آخری منظر چل رہا ہے، ایک بہت لمبی تھکا دینے والی کہانی کا انجام۔ ہر چیز بہت حتمی، بہت فیصلہ کن محسوس ہوتی ہے۔ آپ کا احساس بالکل درست ہے۔ اس آیت میں ایک پورا نفسیاتی ڈرامہ چھپا ہوا ہے۔ یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک لمبی جدوجہد، بے انتہا کوششوں اور پھر آخر میں ایک نتیجے پر پہنچنے کا اعلان ہے۔ اس کا ہر لفظ، ہر حصہ ایک خاص کیفیت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو پھر اس ڈرامے کے پہلے ایکٹ سے شروع کرتے ہیں۔ آیت کا آغاز ایک عمل سے ہوتا ہے، فَتَوَلَّى عَنْهُمْ، یعنی بس وہ ان سے منہ پھیر کر چلے گئے۔ یہ منہ پھیرنا، یہ صرف جسمانی طور پر دوسری طرف دیکھنا تو نہیں ہو سکتا ہے نا۔ یہ اپنے اندر ایک بہت بڑا بیان لگتا ہے، جیسے ایک دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیا گیا ہو۔ عربی میں تولا کا لفظ صرف منہ پھیرنے کے لیے نہیں آتا، اس میں ایک مکمل علیحدگی، ایک چیپٹر کو بند کرنے کا مفہوم ہے۔ اور یہ غصے یا مایوسی کا فوری رد عمل نہیں ہے، یہ ایک بہت لمبے صبر آزما عمل کے اختتام کا نام ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ ایک شخص سالوں تک ایک ہی بات سمجھاتا ہے، دلیلیں دیتا ہے، محبت سے بات کرتا ہے، لیکن سامنے سے مسلسل انکار اور ہٹ دھرمی ملتی ہے، تو ایک وقت آتا ہے جب سمجھانے کی ہر گنجائش ختم ہو جاتی ہے۔ یہ منہ پھیرنا اس بات کا اعلان ہے کہ اب میری طرف سے حجت تمام ہو چکی، اب کہنے کو کچھ باقی نہیں رہا۔ یہ بات مجھے فوراً سائمن سینیک کے اس مضمون کی طرف لے جاتی ہے۔ وہ لیڈرشپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایک اچھے لیڈر کا کام ہے اپنی ٹیم کو کامیاب ہونے کے لیے ہر ممکن موقع دینا۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر ٹیم کا کوئی ممبر مسلسل سیکھنے یا بدلنے سے انکار کر دے تو ایک وقت آتا ہے جب لیڈر کو ایک مشکل فیصلہ کرنا پڑتا ہے، اور یہ فیصلہ غصے میں نہیں بلکہ اس حقیقت کو مان کر کرنا پڑتا ہے کہ اب یہ شخص اس سفر کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ یہ آیت کا تولا بھی کچھ ویسا ہی فیصلہ کن عمل نہیں لگتا؟ بہت خوبصورت موازنہ کیا آپ نے۔ اصول بالکل وہی ہے، فرق صرف دائرہ کار کا ہے۔ ایک پیغمبر اپنی پوری قوم کے لیے یہ کر رہا ہے، ایک مینیجر اپنی ٹیم کے لیے۔ دونوں صورتوں میں یہ عمل ناکامی کا اعتراف نہیں بلکہ حقیقت پسندی کی علامت ہے۔ یہ اس بات کو تسلیم کرنا ہے کہ آپ اپنی کوشش کر سکتے ہیں، لیکن آپ کسی کو بدلنے پر مجبور نہیں کر سکتے۔ اور جب یہ حقیقت واضح ہو جائے تو پھر ایک ہی جگہ پر اپنی انرجی ضائع کرتے رہنا بے وقوفی ہے۔ صحیح۔ تو یہ عمل تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس کے بعد جو کہا جا رہا ہے وہ بہت دلچسپ ہے۔ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ، یعنی اور کہا، اے میری قوم، میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے اور تمہاری خیر خواہی کی۔ یہاں ایک طرف تو وہ اے میری قوم کہہ کر ایک اپنائیت جتا رہے ہیں، اور دوسری ہی سانس میں ایک طرح سے فارمل اعلان کر رہے ہیں کہ میرا کام ختم۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے اس آیت کی روح کو پکڑ لیا ہے۔ یہ جو تضاد ہے نا، یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ یا قومی، اے میری قوم کہنے میں وہ آخری رشتہ، وہ تعلق جھلک رہا ہے جو ایک پیغمبر کو اپنی قوم سے ہوتا ہے۔ لیکن اس کے فوراً بعد جو 2 الفاظ استعمال ہوئے ہیں وہ اس آیت کا سمجھ لیں قانونی اور اخلاقی جواز پیش کرتے ہیں۔ وہ الفاظ ہیں ابلغتکم اور نصحت لکم۔ لوگ عام طور پر ان کا ایک ہی مطلب سمجھتے ہیں، لیکن ان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ دیکھنے میں تو دونوں کا مطلب پیغام پہنچانا ہی لگتا ہے۔ دیکھیں، ابلاغ کا مطلب ہے پیغام کو بغیر کسی تبدیلی کے امانت داری کے ساتھ جوں کا توں پہنچا دینا۔
یہ ایک رسمی ذمہ داری ہے، ایک فرض کی ادائیگی، جیسے ایک پوسٹ مین خط پہنچاتا ہے۔ اس کا کام خط دینا ہے، یہ یقینی بنانا نہیں کہ آپ اسے پڑھیں یا اس پر عمل کریں۔ اچھا، لیکن نصیحت بالکل الگ چیز ہے۔ نصیحت میں صرف پیغام نہیں ہوتا، اس میں خلوص ہوتا ہے، ہمدردی ہوتی ہے، محبت ہوتی ہے، اور سامنے والے کی بھلائی کی شدید خواہش ہوتی ہے۔ نصیحت کرنے والا صرف اپنا فرض پورا نہیں کر رہا ہوتا، وہ دل سے چاہتا ہے کہ سامنے والا اس کی بات مان کر اپنا بھلا کر لے۔ تو پھر پیغمبر یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے نہ صرف تمہیں اللہ کا پیغام پہنچا کر اپنی فارمل ڈیوٹی پوری کی، یعنی ابلاغ کیا، بلکہ میں نے پورے خلوص اور درد دل کے ساتھ تمہاری بھلائی بھی چاہی، یعنی نصیحت کی۔ یہ تو ایک قسم کا فائنل سٹیٹمنٹ ہے، جیسے کوئی عدالت میں حلف اٹھا کر کہہ رہا ہو کہ میری طرف سے کوئی کسر باقی نہیں رہی۔ بالکل، یہ ایک مکمل کلوزر سٹیٹمنٹ ہے۔ وہ یہ واضح کر رہے ہیں کہ ان کا منہ پھیرنا کسی ذاتی رنجش یا تھکاوٹ کا نتیجہ نہیں ہے، بلکہ اس لیے ہے کہ انہوں نے اپنی ذمہ داری کے دونوں پہلو، رسمی بھی اور جذباتی بھی، پوری طرح سے نبھا دیے ہیں۔ اب ان کے پاس دینے کے لیے کچھ اور نہیں بچا۔ اس سے مجھے کارپوریٹ دنیا کی ایک مثال یاد آ گئی۔ کئی بار مینیجرز ایک ایسے پروجیکٹ پر پیسہ لگاتے رہتے ہیں جو صاف طور پر فیل ہو رہا ہوتا ہے، صرف اس لیے کہ وہ ہار ماننا نہیں چاہتے۔ اسے سنک کاسٹ فیلیسی کہتے ہیں۔ انسان سوچتا ہے کہ میں نے اس پر اتنا وقت اور پیسہ لگا دیا ہے، اب اسے کیسے چھوڑ دوں؟ یہ آیت تو اس نفسیاتی جال سے نکلنے کا ایک روحانی فارمولہ بتا رہی ہے۔ بہترین نقطہ ہے۔ یہ آیت اسی غلط فہمی کو توڑ رہی ہے۔ یہ سکھا رہی ہے کہ ذمہ داری کی تکمیل کا اعلان کرنا ہار نہیں بلکہ دانش مندی ہے۔ یہ اپنی کوششوں کی قدر کرنا ہے، انہیں ایک ایسی جگہ پر ضائع ہونے سے بچانا ہے جہاں ان کی کوئی قیمت نہیں۔ اچھا، تو عمل ہو گیا، اس کی وجہ بھی بیان ہو گئی۔ اب آتا ہے آیت کا آخری اور میرے خیال میں سب سے طاقتور حصہ، فَكَيْفَ أَسَىٰ إِنْ عَلَىٰ قَوْمٍ كَافِرِينَ، یعنی تو میں ایسی قوم پر کیسے افسوس کروں جو کافر ہے۔ یہ ایک سوال ہے، لیکن اس کا لہجہ سوالیہ نہیں ہے۔ یہ غصہ ہے، بے بسی ہے یا کچھ اور؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو جواب کے لیے نہیں بلکہ ایک کیفیت کو بیان کرنے کے لیے پوچھا گیا ہے۔ یہاں لفظ آسا بہت گہرا ہے۔ اس کا مطلب صرف افسوس کرنا نہیں بلکہ گہرا غم منانا، سوگ کرنا ہے۔ تو پیغمبر یہ نہیں کہہ رہے کہ مجھے کوئی افسوس نہیں، بلکہ وہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ افسوس کیا کیسے جائے، اس کی لاجک کیا ہے۔ یہ جذبات کی نفی نہیں ہے بلکہ اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ جب ایک گروہ جان بوجھ کر تمام دلائل اور خیر خواہی کو ٹھکرا کر تباہی کا راستہ خود چن لے تو پھر ان کے انجام پر سوگ منانا ایک بے معنی عمل بن جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ ایک لیڈر کے لیے، ایک پیغمبر کے لیے تھوڑا سرد مہری والا رویہ نہیں ہے؟ کیا ان کی ذمہ داری آخری لمحے تک امید قائم رکھنا نہیں ہوتی؟ یہیں پر ہماری تیسری سورس ڈاکٹر ہنری کلاؤڈ کی کتاب باؤنڈریز کا تصور کام آتا ہے۔ وہ ایک اصطلاح استعمال کرتے ہیں، ڈٹیچمنٹ ود لو، یعنی محبت کے ساتھ لا تعلقی۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ کسی سے محبت کر سکتے ہیں، اس کی بھلائی چاہ سکتے ہیں، لیکن آپ کو خود کو اس کے تباہ کن فیصلوں کے جذباتی نتائج سے بچانا ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو آپ بھی اس کے ساتھ ڈوب جائیں گی۔ یہ سرد مہری نہیں، یہ اپنی اور دوسروں کی بقا کے لیے ضروری ہے۔ یہ آیت ڈٹیچمنٹ ود لو کی سب سے بڑی مثال ہے۔ محبت اور خیر خواہی نصحت لکم میں ظاہر ہو گئی اور لا تعلقی فکیف آسا میں۔ واہ، یہ تو کمال کی بات ہے۔ تو افسوس کیسے کروں کا مطلب یہ نہیں کہ مجھے پرواہ نہیں، بلکہ یہ کہ افسوس کرنا اب میرے لیے صحت مند نہیں رہا۔ یہ ایک طرح کی جذباتی اور روحانی خود حفاظتی ہے۔ غم تو ایک المیے پر ہوتا ہے، کسی ایسے نقصان پر جو ٹالا نہ جا سکتا ہو، لیکن جو نتیجہ انسان اپنے فیصلوں سے خود اپنے لیے چنے وہ المیہ نہیں، وہ ایک لاجیکل نتیجہ ہوتا ہے۔ بالکل یہی بات ہے۔ یہ بے حسی نہیں ہے۔ بے حسی تب ہوتی جب کوشش ہی نہ کی گئی ہوتی۔ یہاں تو ایک لمبی، مخلصانہ اور درد مندانہ کوشش کی ناکامی کا ذکر ہے۔
یہ ایک نفسیاتی حقیقت ہے کہ جب آپ کسی کی بھلائی کے لیے اپنی پوری طاقت لگا دیں اور وہ شخص مسلسل آپ کی کوششوں کو ٹھکراتا رہے، تو ایک مقام آتا ہے جہاں آپ جذباتی طور پر اس سے علیحدگی اختیار کر لیتی ہیں۔ آپ اس کے اعمال کے ذمہ دار نہیں رہتے۔ یہ جملہ اسی جذباتی علیحدگی کا اعلان ہے۔ تو اگر ہم ان تینوں حصوں کو اور اپنے تینوں سورسز کو ایک ساتھ ملا کر دیکھیں تو ایک بہت واضح تصویر بنتی ہے۔ ایک حتمی عمل یعنی منہ پھیرنا، جس کا جواز سائمن سینیک کی لیڈرشپ تھیوری میں ملتا ہے، ہاں، پھر اس عمل کی وجہ کا اعلان یعنی پیغام اور نصیحت، جو ذمہ داری کی تکمیل کا حتمی ثبوت ہے، اور آخر میں اس کا منطقی اور جذباتی نتیجہ، افسوس نہ کرنا۔ جسے ڈاکٹر کلاؤڈ محبت کے ساتھ لا تعلقی کہتی ہیں۔ یہ آیت تو صرف ایک واقعہ نہیں، یہ تو انسانی نفسیات اور تعلقات کا ایک مکمل مینول ہے۔ جی ہاں، اور اس میں ہمارے لیے آج کے دور کے لیے بہت گہرے اسباق ہیں۔ پہلا اصول تو یہ ہے کہ انسان کی ذمہ داری اپنی کوشش کو پوری دیانتداری اور خلوص سے مکمل کرنا ہے۔ صرف خانہ پوری نہیں کرنی، بلکہ ابلاغ اور نصیحت دونوں کا حق ادا کرنا ہے۔ بالکل۔ دوسرا اصول، اور شاید سب سے مشکل سبق، یہ ہے کہ نتیجہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری کوشش ہے، ہدایت دینا یا کسی کو بدلنا نہیں۔ جب انسان یہ سمجھ لیتا ہے تو وہ بہت سے ذہنی اور جذباتی بوجھ سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا اصول یہ کہ حقیقت کو تسلیم کرنے کی ہمت پیدا کرنا، یہ جاننا کہ کب ایک چیپٹر کو بند کرنا ہے، یہ ہار ماننا نہیں بلکہ اپنی انرجی اور اپنی ذات کی قدر کرنا ہے۔ بالکل، یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ فرض کی ادائیگی اور نتیجے کی قبولیت میں ایک توازن قائم کرنا چاہیے۔ ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن ساتھ ہی یہ حقیقت بھی تسلیم کرنی چاہیے کہ ہم دوسروں کے فیصلوں کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اور جب کوئی راستہ مستقل طور پر بند ہو جائے تو اس پر سر پٹکتے رہنے کے بجائے وقار کے ساتھ اس حقیقت کو تسلیم کر کے آگے بڑھنا ہی دانش مندی ہے۔ تو آج کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک مختصر سی آیت جب اسے جدید لیڈرشپ کے اصولوں اور نفسیات کی روشنی میں دیکھا جائے تو ہمیں زندگی کے ایک بہت بڑے چیلنج سے نمٹنے کا راستہ دکھاتی ہے۔ یہ ہمیں کوشش، فرض شناسی اور پھر ایک مشکل لیکن ضروری حقیقت کو قبول کرنے کا سبق دیتی ہے۔ اور یہاں ہم سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ کر جانا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، ایک پیغمبر کی مثال ہے۔ سائمن سینیک کے مینیجر کے پاس پرفارمنس ریویوز ہوتے ہیں، ڈاکٹر کلاؤڈ کے مریض کے پاس تھیراپی سیشنز۔ انہیں پتہ چل جاتا ہے کہ اب بس کر دینی چاہیے۔ لیکن ہماری اپنی زندگیوں میں، ذاتی تعلقات میں، دوستیوں میں ایسا کوئی صاف اشارہ نہیں ہوتا۔ تو سوال یہ ہے کہ ہمارا ذاتی پیمانہ کیا ہے؟ ہم کیسے جانیں کہ ہم نے کسی رشتے یا مقصد کے لیے اپنا ابلاغ اور نصیحت کا فرض پوری طرح ادا کر دیا ہے اور اب وقار کے ساتھ بغیر کسی ملال کے آگے بڑھنے کا وقت آ گیا ہے؟ کوشش جاری رکھنے اور حقیقت کو تسلیم کر لینے کے درمیان یہ نازک توازن کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟